بلکہ محبت رسول کا نام آلہ، محبت رسول کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ میں تھوڑی بات بتاؤں گا، اس کے بعد میں اپنے موضوع پر جاؤں گا۔ آؤ، اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا؟ آپ دیکھیں حدیث شریف ہے، ان اللہ یبعث، یعنی جو مجدد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھیجتا ہے، مجدد کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اور مجدد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب فتنے اٹھے تو ان فتنوں سے لڑ کر کے دین کی حفاظت کرے، اسی کو مجدد کہتے ہیں۔ یعنی رگوں میں خون ڈال دے، نئی تازگی پیدا کر دے، اسی کا نام مجدد ہے۔ اب سنیں، جو مجدد ہوتا ہے وہ خود نہیں آتا بلکہ اسے اللہ بھیجتا ہے۔ ان اللہ یبعث، جو مجدد ہوتا ہے اسے اللہ بھیجتا ہے۔ یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، سب کا ہے احمد رضا تنہا تنہا، سب کا ہے احمد رضا تنہا تنہا۔ ایک انسان، ایک آدمی فتنے قادیانیت، فتنے نیچریت، فتنے روافض، فتنے خوارج، فتنے وہابیت، فتنے دیوبندیت، فتنے انکار ختم نبوت، تمام کی تمام چیزوں سے ایک انسان کیسے لڑ سکتا ہے؟ ایک انسان کیسے لڑ سکتا ہے؟ تو جواب یہی ہے، آنے والے کو نہ دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو۔ ابن تیمیہ علم بہت تھا، احمد رضا نہ بن سکا۔ تھانوی کتابیں لکھ دی، احمد رضا نہ بن سکا۔ امبیڈکری تحریریں لکھ دی، احمد رضا نہ بن سکا۔ گنگوہی فتوے دے دیے، احمد رضا نہ بن سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آئے تھے اور احمد رضا کو بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ دیکھیے میرے سرکار فرماتے ہیں، انی لا انظر الی شیاطین الجن والانس اکثر منهم۔ صدیق اکبر کا مقام، صدیق اکبر، مولا علی عثمان غنی، عمر فاروق، سلمان فارسی، عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ مگر میرے سرکار سب کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہیں، انی لا انظر الی شیاطین الجن والانس اکثر من عمر، یعنی میں نے دیکھا انسانوں میں جو شیطان ہیں اور جناتوں کے جو شیطان ہیں، جب وہ عمر کو دیکھتے ہیں تو عمر کو دیکھتے ہیں تو بھاگتے ہیں۔ ارے عمر کے نام سے یہ شیطان بھاگتے ہیں، اور احمد رضا کے نام سے نجد کے شیطان بھاگتے ہیں۔ احمد رضا کے نام سے نجد کے شیطان بھاگتے ہیں۔ دیکھیے یزید امام علی مقام ظلم و ستم کی، اللہ اکبر کبیرہ، جب ستایا آل رسول کی پامالی کی گئی تو امت رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کے آل کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، ارے روتے کیوں ہو، گھبراتے کیوں ہو؟ عمر بن عبدالعزیز آ رہا ہے۔ اور جب اکبر نے اپنی طاقت و قوت کو ملا کر کے جب ایک نئے دین کی تجویز رکھی، دین الہی، پھر امت روئی، یا رسول اللہ آپ کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اکبر نیا دین جاری کر دیا ہے۔ پھر گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، روتے کیوں ہو، گھبراتے کیوں ہو؟ احمد سرہندی آ رہا ہے۔ اور جب گستاخوں نے مغربی طاقتوں سے مل کر کے اللہ اکبر کبیرہ حضور کی شان میں گستاخیاں کی، کوئی یہ کہتا ہے نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، کوئی یہ کہتا ہے نبی کا علم شیطان کے علم سے کم ہے، کوئی یہ کہتا ہے نبی یہاں کی نہیں جانتے، نبی وہاں کی نہیں جانتے۔ جب یہ بدعقیدے اور گستاخوں نے مل کر کے اللہ اکبر کبیرہ حضور کی شان میں گستاخیاں کی تو پھر امت روئی، یا رسول اللہ آپ کی شان میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، ارے روتے کیوں ہو، گھبراتے کیوں ہو؟ بریلی میں میرا غلام احمد رضا آ رہا ہے۔ ارے احمد رضا اس عظیم شخصیت کا نام ہے جنہوں نے ان کے فتنے
اتنے کی تابوت پر وہ پیل ٹھوکی ہے کہ یہ ہمت لگا کر بھی نہیں اکھاڑ پاتا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جانتے ہو یہ کہتے ہیں نبی یہاں کی نہیں سن سکتے، نبی وہاں کی نہیں سن سکتے۔ بلال سے میرے آقا فرماتے ہیں بلال کون سا عمل کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ میں نے جنت میں تمہارے نالے ٹاپوں کو اپنے آگے سن لی، کہو سبحان اللہ۔ میں نے جنت میں تمہاری نالین کی ٹاپوں کو اپنے آگے سن لیا۔ ارے یہ کہتے ہیں نبی یہاں کی نہیں سن سکتے، نبی وہاں کی نہیں سن سکتے۔ ارے بلال چلے ہی نہیں، نبی سبحان اللہ۔ بلال چلے ہی نہیں، نبی نے سن لیا۔ ارے جب بلال چلے ہی نہیں، نبی نے سن لیا تو ہمارے اور آپ کے زبان سے درود و سلام نکلنے سے پہلے میرے سرکار مدینے میں بیٹھے بیٹھے سن۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے سرکار امام عشق و محبت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ کہتے ہیں یہاں کی نہیں جانتے، وہاں کی نہیں جانتے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں نبی کا علم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام کائنات کا علم سکھا دیا۔ میرا رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب جب تم نہیں جانتے تھے میں نے سارا کا سارا علم تمہیں سکھا دیا، تمہیں بتا دیا۔ اے محبوب زمینوں کا علم میں نے تمہیں سکھا دیا، آسمانوں کا علم میں نے تمہیں سکھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کہتے ہیں یہاں کی نبی نہیں سن سکتے، وہاں کی نہیں سن سکتے۔ آؤ پیارے بتاؤ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلی جنگ کون سی جنگ لڑی گئی جانتے ہو؟ جنگ بدر لڑی گئی۔ اور جنگ بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ 313 مسلمان تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان 313 مسلمانوں نے اس طرح پرچم توحید کو بلند کیا اللہ اکبر کبیرہ کہ اس کے بعد سے 7 سمندر پار اسلام پہنچ گیا۔ آپ دیکھتے ہیں آپ ہندوستان میں اسلام ہے، چین میں اسلام ہے، جاپان میں اسلام ہے، انڈونیشیا میں اسلام ہے، سارے جگہوں پر اسلام چیرتا پھاڑتا ہوا پہنچ گیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ ظلم پھر ظلم ہے، ابھرے گا تو دب جائے گا، خون پھر خون ہے، ٹکے گا تو جم جائے گا۔ اے ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بہت خوب ماشاءاللہ، بہت عمدہ، واہ کیا بات ہے۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ حضرات محترم میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی اُنَّا لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُمْ۔ بس 10 منٹ میں بول کیونکہ میرے بڑے بھائی عابد رضا حشمتی صاحب کا خطاب آپ لوگوں کو سماعت کرنا ہے۔ حضرات میرے سرکار فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ابن اسود کا معنی ہوتا ہے کالا۔ حضرت عبداللہ ابن اسود حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں، جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، حضور کے ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں عبداللہ ابن اسود تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ عبداللہ ابن اسود کہتے ہیں مجھ سے کون شادی کرے گا، میں تو اتنا کالا ہوں، کون شادی کرے گا؟ اب یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، جب پہنچے تو میرے سرکار اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو اپنے حبیب کو جب تمام کائنات کا علم سکھا دیا تو اس صحابی کے دل میں جو بات تھی میرے سرکار کہتے ہیں عبداللہ بن اسود شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے کون کرے گا، میں تو اتنا کالا ہوں۔ آپ کو اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن اسود حضور کی بارگاہ میں رونے لگے، یا رسول اللہ میرے پاس زمین جائیداد نہیں
नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, जो मिलता है खा लेता हूँ। असहाबे सुफ़ा का ये चबूतरा है, इसी पर सो जाया करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल्ला इब्ने असवद से मेरे सरकार फरमाते हैं चले जाओ फुला कबीले में चले जाओ और फुला कबीले के सरदार से जाकर कह देना मुझे हुजूर ने भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दो, ये मेरे सरकार ने मुझे भेजा है। अब ये पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद खाना पानी खाते हैं, खाने के बाद कहते हैं मैं आया हूँ, मुझे मेरे सरकार ने भेजा है, आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप उठ करके खड़ा हो जाता है, वालिदा खड़ी हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहने लगती है अरे ये इतना काला और मेरी बेटी हसीनो जमील है, मेरी बेटी खूबसूरत है, इनके साथ कैसे मैं निकाह कर सकती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल्ला इब्ने असवद कहते हैं मुझे हुजूर ने भेजा है, मैं निकाह करना चाहता हूँ। कसम खुदा की प्यारे। अब सारे के सारे लोग बाप और माँ, लड़की के बाप माँ खामोश हो जाते हैं, कुछ जवाब नहीं देते हैं। अब्दुल्ला इब्ने असवद कहते हैं मैं समझ गया तुम्हारी खामोशी ही मेरे लिए ये काफी है, मैं जान गया कि तुम मुझसे निकाह नहीं करना चाहते हो, मैं जा रहा हूँ, हुजूर से बता दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे अब्दुल्ला इब्ने असवद निकलते हैं, अल्लाह अल्लाह पर्दे की आड़ से आवाज आती है वो जाने वाले जरा ठहरते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ठहर जाता है। वो लड़की अपने वालिदैन से कहती है ऐ मेरे माँ बाप सुनो सुनो, कान खोल करके सुन लो, अरे आने वाले को मत देखो कौन आया है। आने वाला अगरचे काला है, आने वाला अगरचे असवद है, मगर भेजने वाला तो अब्दुल्ला का दुलारा है, भेजने वाला तो आमना का लाडला है, भेजने वाला अल्लाह अकबर कबीरा अहमद मुख्तार है। अरे भेजने वाला वो है जिनके हुस्न के सदके में हजरत यूसुफ को हुस्न मिला, जिनके सदके में ये चांदतारों को हुस्न मिला। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बेटी, वो लड़की कहती है वालिदैन आने वाले को ना देखो, भेजने वाले को देखो। आने वाला काला है मगर भेजने वाला तो गोरा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की के वालिदैन कबूल कर लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है मैं निकाह कर दूंगा, जब बच्ची को मंजूर है तो मेरा क्या है, मैं कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने असवद अब आते हैं, आने के बाद कुछ पैसे होते हैं, अल्लाह अल्लाह बाजार में पहुंच जाते हैं, हुजूर की बारगाह में जाते हैं, हुजूर ही देते हैं। बाजार में पहुंच जाते हैं और जैसे बाजार में पहुंचते हैं कसम खुदा की निदा देने वाला आवाज दे रहा है कि जंग के लिए जाना है, हुजूर की आवाज पर लब्बैक कहना है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने असवद जो बीबी के लिए जोड़ा खरीद रहे थे, अल्लाह अल्लाह चीज सामान खरीद रहे थे, और उसी पैसे से तलवार खरीद रहे हैं, सिरा खरीद रहे हैं। खरीद लेने के बाद जंग में पहुंच जाते हैं और जंग लड़ते हैं और लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जब जंग कामयाबी में बदल जाती है अल्लाह अकबर कबीरा, तो मेरे सरकार शहीदों की लाशों को उठा उठा करके इकट्ठा करते हैं। जब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने असवद की लाश पर नजर पड़ती है मेरे सरकार की आंखें अश्कबार हो जाती है, मेरे आका की आंखें अश्कबार हो जाती है। लेते हैं, लेने के बाद कब्र में उतार देते हैं। उतार लेने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा मेरे सरकार खुद अपने हाथों से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने असवद को कब्र में लटाते हैं। लटाने के बाद कुछ देर वहीं ठहर जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो बाहर निकलते हैं तो सहाबा देख करके पूछते हैं या रसूल अल्लाह माजरा क्या है, आप ठहरे रहे, जरा माजरा तो बताएं। तो मेरे सरकार फरमाते हैं ओ सहाबा सुनो सुनो, जानते हो अब्दुल्ला इब्ने असवद को इसकी शादी थी मगर ये शादी नहीं किया, मेरी आवाज पर लब्बैक कहता हुआ इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ओ सहाबा मैं इसीलिए ठहरा रहा कि जन्नत की हूरें कह रही थी ऐ मेरे सरकार इसे मुझे दे दो, ऐ मेरे आका इसे मुझे दे दो, मगर उसी पर्दे की आड़ से उस लड़की की आवाज आती है ऐ मेरे आका अब्दुल्ला इब्ने असवद को किसी को नहीं देना है, मेरा रिश्ता हो चुका है, जन्नत में मैं इसके साथ रहूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इस्लाम के मुजाहिदीन थे, ये इस्लाम फैलाने वाले थे। आज हमारा और आपका माहौल क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। आज चुगलखोरी हमारे अंदर, गीबत हमारे अंदर, बुराई हमारे अंदर। अल्लाह अल्लाह आज हम नमाजों से दूर है, शरीयत से दूर है, शरीयत की पामाली करते हैं, आलिम उलमा का अदब और एहतराम नहीं करते हैं। अगर शादी करते हैं तो डीजे पटाखे का इंतजाम करते हैं, शादी में नाच और गवैया गाने वाले
کو بلاتے ہیں، یہ کہاں کی سنت ہے؟ یہ تو سنت کے خلاف ہے۔ ارے نکاح جو ہے جب کچھ نہیں تھا، جب نہ بیٹے کا رشتہ تھا، نہ بہن کا رشتہ تھا، نہ بھائی کا رشتہ تھا، تب نکاح کا رشتہ تھا۔ اور سب سے پہلے جو نکاح ہوا ہے جنت میں حضرت آدم کا حضرت حوا سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے حضرت شک حوا سے بہت عمدہ، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ختم کر رہا ہوں پوری بات، بس ایک بات بتا دوں بس۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور حکم دیا آدم جنت کے باغات تمہارے لیے، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں تمہارے لیے، شہد کی نہریں ہیں تمہارے لیے، جنت میں پھل ہیں، کھاؤ گھومو رہو۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میرا کوئی رفیق بنا دے، میرا کوئی ساتھی بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت آدم علیہ السلام پر نیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ اکبر کبیرہ حضرت حوا کو پیدا فرماتا ہے۔ تو حضرت حوا کو پیدا فرمایا، حضرت آدم ہوش میں آتے ہیں، اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں حسین و جمیل خاتون عورت کھڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب یہ قدم کو بڑھاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آواز آتی ہے آدم ٹھہر جاؤ، ابھی نہیں، جب یہ تم پر حلال ہو جائے گی تب تم ہاتھ لگا سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح وحی الہی سے کیا تھا۔ اور سنو پیارے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آدم علیہ السلام کی مہر کی باری آئی، اے آدم مہر ادا کرو، مہر ادا کیے بغیر عورت کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ آدم علیہ السلام عرض کرتے مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیسے مہر ادا کروں؟ ارے دیوانو مچل جاؤ، اے میرے سرکار کے امتیوں مچل جاؤ، ہم جس محبوب کی امت میں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمام نبیوں نے دعائیں مانگی ہے، اللہ اللہ اس نبی کی ہم امت ہے اور اس عظیم نبی کی امت ہو کر کے نیچ اور خلیص کام کرے تو ذرا بتاؤ ہمارا یہ کردار ہے، یہ ہمارا کردار نہیں ہوگا؟ قسم خدا کی، آدم علیہ السلام کہتے مولا میں کیا کروں؟ میرا رب فرماتا آدم میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود پڑھ دو، حوا کا مہر ادا حضرت حوا کا مہر ادا۔ حضرات محترم، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو بھی کریں ہم سنت کے، یہ جو شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، یہ ہمارے بڑے بھائی صاحب محمد ہارون صاحب کے شہزادے محمد عارف شاہ کی شادی، جس کی خوشی میں یہ محفل پاک انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ حضرات دعا کریں اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے۔